کہ اگر پولیٹیکل معاملے کو دیکھنا ہے غلبہ دین کے، تو فلسطین میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کے منہ پہ تھپڑ ہے۔ 2 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور ہماری حیثیت ہمیں یاد دلائی جا رہی ہے کہ ہم کمی کمینوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنا فرقہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے، جس عالم کے پاس بیٹھ کے اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم دین مسیحیت پہ پیدا ہو جاتے، ہم یہودیت میں پیدا ہو جاتے، ہم ہندو بن جاتے، تو ہم پھر تو BJP کے ممبر ہوتے، ہم مسیح مشنری ہوتے، ہم زائنسٹ تحریک کے لیڈر ہوتے، ہمارے مذہبی لوگ یہ ہوتے۔ اگر آپ اپنے تعصبات کو اہمیت دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جہاں پیدا ہوں گے آپ وہی ہوں گے۔ اس دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اٹس اے ٹوٹل فیلئر۔ لیکن کرنے کا کام یہی ہے، اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے سوا کچھ کر کے پہنچے اللہ کے حضور تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کر کے کیوں آئے ہو؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ اگر وہاں جنت پانی ہے تو اس دنیا میں تزکیہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو، دوسروں کو نہیں۔ دوسروں کے معاملے میں کیا ہے کام ہے وہ الگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر صرف تمہاری ذمہ داری۔ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، پھر وہ اکبر کہتے ہیں بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ مطلب یہ کہ ہمارے جو ابا ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے اب کہا ہے کہ بھئی تم ایسے بے پردہ ہو کے باہر نکلو اور کالج میں جاؤ پڑھو۔ تو یہ ریئیکشن ہے۔ بھئی مسلمان تہذیب میں کیا شامل تھا؟ ایک خاص طرح کا لباس تھا، زبان تھی، کلچر تھا، خواتین کا پردہ تھا، وہ پردہ گیا، داڑیاں گئیں، ٹوپی گئی، انگریزی لباس پہننے لگے، ٹھیک ہے نا، تعلیم، جدید تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اب ان میں سے جو چیزیں تھیں ایک ایک کر کے آپ دیکھیے وہ سب مذہب شناخت بن گئی۔ حاضرین گرامی قدر، آج سے ہم ایک کورس کا آغاز کر رہے ہیں، سلسلہ محاضرات ہے، لیکچرز کی ایک سیریز ہے، اور اس سلسلے کا آج ایک تمہیدی لیکچر ہے، تمہیدی گفتگو ہے۔ یہ گفتگو اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کی زندگی کا یہ مقصد ہے، ہدف ہے، نصب العین ہے کہ وہ آخرت کی فلاح حاصل کرے، آخرت کی نجات حاصل کرے، بلندی درجات کا وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلبگار ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ ادھر موت آئے، ادھر فردوس سے بری کے فرشتے اسے خدا کی رضامندی کا پروانہ عطا فرمائیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ برزخ میں اس کے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ حشر میں وہ اٹھے تو فرشتے اس کا استقبال کریں، حشر کی ساری منزلیں اس کے اوپر آسان ہو جائیں، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کی صحبت اسے نصیب ہو، میزان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور آخر میں رب العالمین اپنی رضا کا اور جنت الفردوس کا پروانہ اس کے ہاتھ میں تھما دے۔ تو پھر یہ وہ کورس ہے، یہ وہ سیریز ہے جو آپ سمجھیے کہ اس پوری تعلیمات کو آپ کے سامنے رکھ دے گی، کہ جو آپ کو آنکھ بند ہوتے ہی، اور آنکھ بند ہونے سے لے کر جس طرح میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم کی زبان سے، یعنی زبان ایک مجازی مفہوم میں کہہ رہا ہوں، کہ وہ ارشاد فرمائے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنت۔ یہ مقام انسان کو نصیب ہو کہ پروردگار انسان سے راضی ہو، انسان پروردگار سے راضی ہو۔ یہ مقام اگر حاصل کرنا ہے، اس جگہ پہ اگر پہنچنا ہے، تو سمجھیے کہ یہ وہ سیریز ہے جس کا ہم آج سے آغاز کریں گے۔ یہ اہمیت جو اس کی ہے وہ آخرت کے پہلو سے، اس پہ میں مزید بھی بات کروں گا، لیکن میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دنیا کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم انسان جو ہے، جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو انسان تو جو نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو محسوس ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، انہی کا اسیر رہتا ہے، انسان انہی کا اسیر رہتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے ہٹ کر حقائق کو دیکھ نہیں پاتا۔ یہ جو آخرت کے حقائق ہیں، جنت کے حقائق ہیں، فرشتے ہیں، خدا ہیں، یہ غیبی حقائق ہیں، جبکہ دنیا سامنے ہے، یہ کمرہ سامنے ہے، انسان سامنے ہے، میز سامنے ہے، پانی سامنے ہے۔ انسان جس دنیا میں رہتا ہے
وہاں پر مادی چیزیں ہی اس کی اٹریکشن کا موضوع ہوتی ہیں، یہ دنیا ہی اس کی اصل ترجیح ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی واضح کر دوں کہ اس دنیا میں بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کامیاب زندگی گزاریں، ایک پرسکون زندگی گزاریں، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ اس دنیا میں انسان کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، اس پر فلاسفر نے بڑی بحث کی ہے، دانشوروں نے بڑی بحث کی ہے، اس کو سمجھنا چاہا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ زندگی کا مقصد، ہدف، نصب العین کیا ہے۔ خوشی ہے، مسرت ہے، کامیابی ہے، عزت ہے، وقار ہے، خدمت خلق ہے، یعنی محبت کا حصول ہے، بادشاہت کا حصول ہے، طاقت کا حصول ہے، کیا چیز ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ سے اپنی پوری زندگی کا حاصل یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سکون ہے، یہ سکون ہے، اور یہ صرف سکون ہے جو انسان کا آخری اور حتمی ہدف ہے۔ باقی ساری چیزیں بھی انسان اگر ان کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی جو اصل سبب ہے، جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس ہدف کو وہ پانا چاہتا ہے، جس منزل تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، وہ سوائے سکون کے، وہ سوائے اطمینان قلب کے کچھ نہیں ہے۔ تو اطمینان قلب ہے، سکون ہے، جس کو انسان پانا چاہتا ہے، تو اس کے حاصل کرنے کا بھی ایک قطعی ذریعہ، اور اگر کوئی قطعی ذریعہ ہے تو ایمان و اخلاق کی یہ دعوت ہے، جس کو اس کورس میں، جس کا نام قرآن کا ربانی انسان ہے، اس میں ہم پڑھیں گے۔ اور یہ نام بھی قرآن مجید سے ہم نے لیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جب تعلیمات کو بیان کیا ہے، ان کی دعوت کو بیان کیا ہے، تو یہ بتایا ہے کہ اس کا خلاصہ کیا ہوتا ہے، کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ تو اللہ والے بننا یہ مطلوب ہے، اور جس وقت ہم اللہ والے بنیں گے تو ذاتی زندگی میں نمبر 1 سکون آئے گا۔ پھر ایسا انسان جس گھر میں ہوگا، جس ادارے میں ہوگا، جس دفتر میں ہوگا، جس دکان پہ ہوگا، جس محلے میں ہوگا، اور پھر جس رشتے میں ہوگا، وہ اگر ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کسی بھی رشتے میں ہوگا تو ایک بہترین انسان ثابت ہوگا۔ لوگوں کو ایک جنتی اخلاق کا اس سے تجربہ ہوگا۔ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا، بد عہدی نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو معذرت کرے گا، سرکشی اس کے اندر نہیں ہوگی، منافقت اس کے اندر نہیں ہوگی، وہ ایک بہترین انسان ثابت ہوگا۔ ظاہر ہے کہ خطاؤں سے پاک تو صرف حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن جس درجے میں ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے وہ بہتر سے بہتر انسان ہوگا۔ تو جس جگہ وہ رہے گا وہاں پہ گویا کہ جنت وجود میں آئے گی۔ اور ایسے لوگ اگر فرض کر لیں ایک رشتے میں بنتے ہیں، میاں بیوی ایسے ہیں، باپ اور اولاد ایسی ہے، ماں اور اولاد ایسی ہے، تو پھر وہ گھر بہترین گھر ہوگا۔ اور پھر جس معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے، ایک معتبر بے تعداد میں ہوں گے، جب کافی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی اقتدار ملتا ہے، عروج ملتا ہے، غلبہ ملتا ہے۔ ابن خلدون نے اس کو قانون کے طور پہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں جو غالب اقوام ہوتی ہیں ان کی مشترکہ خصوصیات میں سے کیا چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ وہ اخلاق میں بہترین مقام کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام سے بھی جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں غلبے کا وعدہ کیا تو وہاں پر جو چیز سورہ نور میں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، اللہ کو ان سے وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں بھی ایسے اقتدار دے گا جس طریقے سے ان سے پچھلوں کو دیا تھا۔ تو صحابہ کرام سے بھی یہی وعدہ ہے، زمین میں غلبے و اقتدار کا وعدہ کس کے اوپر کیا گیا ہے؟ ایمان کے اوپر، اخلاق کے اوپر۔ تو آخرت کی فلاح بھی اسی راستے میں ہے، دنیا کی فلاح بھی اسی راستے میں۔ لیکن دنیا کی فلاح کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آخرت کی فلاح کو کوئی کمتر ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، اصل ہدف تو وہی ہے۔ دنیا چونکہ ہمارے جیسے لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے اس پہلو سے میں نے یہ بات بیان کر دی کہ دنیا بھی اسی راہ پہ چلنے سے ملتی ہی ہے، اور فوری طور پہ ملے گی، ذاتی زندگی میں ملے گی، اور ذاتی زندگی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ سماج کہیں پہ بھی جا رہا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، ملک بدحال ہے، ہمیں اس سے کیا؟ اگر میں ذاتی زندگی میں پرسکون ہوں، صحیح جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں، میرے معاملات ٹھیک ہیں، تو بہرحال خواہش تو ہو سکتی ہے کہ باقی لوگ بھی ٹھیک ہوں، لیکن اگر میں مطمئن ہوں، میں پرسکون ہوں، میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، تو اللہ کا بہت شکر ہے، احسان ہے، میں ایک اچھی زندگی جی چکا، تو میں نے تو اپنے حصے کی کامیابی حاصل کر لی، میں تو اس مقام کے اوپر پہنچ گیا جو مجھے حاصل کرنا تھا۔
لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بندہ مومن کا اصل ہدف دنیا نہیں ہوتی، اس کا اصل ہدف آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی وہ عظمت ہے، آخرت کی وہ سمجھے کہ کامیابی ہے جس کے متعلق اگر اس دنیا میں ہم چاہیں تو اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صرف ہماری اس ملکی وے کہکشاں کے اندر 1 ارب سے لے کر 4 ارب تک ستارے موجود ہیں، اور اس جیسی بلینز آف اربوں کی تعداد میں گلیکسیز ہیں جو موجود ہیں، کہکشائیں ہیں جو موجود ہیں۔ اور پھر یہ جو کہکشائیں ہیں یہ جس کائنات میں ہیں، قرآن مجید بتاتا ہے، سائنس تو ابھی تک کہاں نہیں پہنچ سکی، صرف اندازے ہیں جسے کیا کہتے ہیں ملٹیپل یونیورس کے، لیکن قرآن مجید بتاتا ہے کہ پھر ایسی 6 کائناتیں اور ہیں، مجموعی طور پر 7 کائناتیں ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، را مٹیریل ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اس وقت بھی اس دنیا میں ہم جاتے ہیں کسی جگہ کے اوپر تو جو اچھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پلاٹ ویران ہے اور وہاں پہ جھاڑیاں بکھری ہوئی ہیں اور کوئی آبادی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جگہ تو زبردست ہے، اس کو لے لیں۔ تو ابھی بھی ایسی جگہیں آپ دیکھیں کروڑوں کی بکتی ہیں۔ تو آخرت کا یہ ملبہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اور یہ کوڑیوں کے مول ہے گویا کہ ہمیں مل رہا ہے، لیکن اس میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھانا ہے، اس کو بتانا ہے۔ آخرت کی تمثیل کو اس دنیا میں سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ایک مثال دی تھی اپنی کتاب قسم اس وقت میں، کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک کال کوٹری میں گویا کہ مقیم ہے، اندھیروں کا قیدی ہے، خون میں تیر رہا ہے۔ اس بچے کو ایک دن دنیا میں آنا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جس میں اس وقت وہ ہے، ہم اس دنیا کا اگر تعارف اسے کرانا چاہیں اور اگر کسی طریقے سے کمیونیکیشن ممکن ہو سکے، اس کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ جن چیزوں سے وہ مانوس ہے اس کی روشنی میں اس دنیا کا ہم تعارف کرائیں۔ یعنی کیا اس بچے کو ہم اس دنیا میں جو رنگ پایا جاتا ہے، اندھیروں کے اس قیدی کو ہم اس دنیا کے رنگوں سے واقف کرائیں گے، یہاں جو روشنی ہے اس سے واقف کرائیں گے۔ وہ بچہ جس کی غذا ماں کا خون ہے، اس کو کیا یہاں کے لذیذ مشروبات سے، یہاں کے ماکولات سے، یہاں کے طرح طرح کے کھانوں سے متعارف کرائیں گے؟ اس دنیا میں جو جمال ہے، جو کمال ہے، جو خوبصورتی ہے، جو رنگ ہے، جو نور ہے، جو روشنی ہے، جو غیر معمولی چیزیں یہاں پائی جاتی ہیں جن کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتا، ہم کیسے انہیں سمجھا سکتے ہیں ان بچوں کو جو اندر موجود ہیں؟ ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تم غذا کو تو جانتے ہو نا جو تمہیں مل رہی ہے، جس سے تمہاری گروتھ ہو رہی ہے، تو سمجھو کہ یہاں پر بھی طرح طرح کی غذائیں ہوں گی اور یہاں پر بھی تمہاری گروتھ ہوگی۔ اس سے زیادہ ہم اسے کچھ نہیں سمجھا سکتے، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کتنی مختلف ہے اور وہ دنیا کتنی مختلف ہے۔ یہی معاملہ اس دنیا کا ہے اور آخرت کی دنیا کا۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ تو یہی معاملہ آج ہمارا ہے، اور اس پہلو سے آپ دیکھیے تو اس سب بھی گویا کہ ہم زمین کے پیٹ میں حمل کے ایک مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور قیامت کے دن آئے گا جب گویا کہ جس طرح حاملہ جن دیتی ہے تو ہم سارے انسان بھی ایک نیا جنم لے کر پیدا ہوں گے۔ اس دنیا میں اگر پچھلی تمثیل کو میں سامنے رکھوں تو دیکھیے ہمیں بھی ایک غذا مل رہی ہے، اگلی دنیا کے لیے ایک غذا مل رہی ہے، اور وہ غذا کیا ہے؟ وہ غذا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی جا رہی ہے۔ یہ ہدایت اگلی دنیا کے لیے ہماری غذا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک گروتھ ہو رہی ہے۔ جیسے بچے کی گروتھ ہوتی ہے، ہماری بھی ایک گروتھ ہو رہی ہے، یہ ہماری شخصیت میں ہو رہی ہے۔ جس وقت ہم اس ہدایت کو صحیح لیں گے تو ہماری شخصیت میں گروتھ ہو جائے گی۔ تو یہ جو پہلی چیز ہے ہدایت، یہ تو آپ کو مذہبی چیز لگ رہی ہوگی، لیکن یہ دوسری چیز جو ہے گروتھ ہے، جس کو میں شخصی ارتقاء کہتا ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی سیکولر چیز ہے، یہ کوئی سیکولر چیز نہیں ہے، یہ عین مذہبی اصطلاح ہے۔ یہ اس دین کا ہدف ہے، نصب العین ہے۔ قرآن مجید نے اس دین کا جب ہدف بیان کیا ہے، جب نصب العین بیان کیا ہے، تو 4 لفظوں میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے، قد افلح من تزکا۔ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، اپنے وجود کو پاکیزہ بنایا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، اپنی شخصیت کو پاکیزہ بنایا، جس کو ہم قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس کہتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ میں نفس کہتے ہیں، عام زبان میں اس کو شخصیت کہتے ہیں۔ تو تزکیہ نفس وہ ہدف ہے جو دین نے ہمیں دیا ہے، قرآن مجید نے دیا، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس انسانی کی قسم، جیسے کہ اسے سوارا، اس کا خیر و شر اسے الہام کیا۔
فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اسے پاکیزہ کیا، اور ہلاک ہوا وہ جس نے اسے برباد کیا، آلودہ کیا۔ تو یہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ آخرت کی فلاح پانی ہے۔ فلاح کیا ہے؟ کامیابی، نجات پانی ہے۔ تو اس دنیا میں کیا حاصل کرنا ہے؟ تزکیہ حاصل کرنا۔ اور تزکیہ کیسے حاصل ہوگا یہ بھی قرآن مجید بتاتا ہے۔ یہ چھوڑتا نہیں ہے کسی کے اوپر، انسانوں کے اجتہاد پہ نہیں چھوڑتا۔ قرآن مجید سورہ طہ میں بتاتا ہے، پہلی جو آیت تھی وہ سورہ اعلیٰ کی تھی، دوسری شمس کی تھی، اب یہ سورہ طہ کی آیت ہے۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ یہ اہل جہنم کا تذکرہ ہے، جو مجرم کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے لیے جہنم ہے، نہ زندوں میں رہیں گے نہ مردوں میں رہیں گے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ اور جو شخص مومن ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہو، اس نے اچھے عمل بھی کیے ہوں، تو اس کا بدلہ بلند درجات، جنت کے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ شروع میں کیا کہا تھا؟ ایمان والا ہو اور عمل صالح کر رہا ہو۔ کر کیا رہا ہے؟ ایمان لا رہا ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو اس حال میں پہنچا کہ وہ مومن ہو، اس نے اچھے عمل کیے ہوں۔ آخر میں کیا کہا ہے؟ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جنت کا ذکر کیا، کس کا بدلہ ہے؟ تزکیہ۔ تزکیہ اس کا مطلب ہے کس سے ہوتا ہے؟ ایمان سے، عمل صالح سے۔ حضور کا منصب 4 دفعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور چاروں دفعہ یہ بیان کیا گیا تزکیہ نفس کرنے کے لیے آتے ہیں حضور۔ اور بھی قرآن مجید میں اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ یہ ہدف بھی ہے، یہ نصب العین بھی ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایمان سے اور عمل صالح ہوتا ہے۔ تو ایمان تو معلوم ہے کیا چیز ہے۔ اعمال صالح کو عام طور پہ ہم آج کل جو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اس پہ میں بات کروں گا کہ اعمال صالح کا ایک غلط تصور لوگوں میں رائج ہو گیا ہے۔ صحیح تصور یہ ہے کہ وہ اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور یہ بھی کوئی اپنی طرف سے لفظ نہیں لیا، یہ بھی قرآن مجید نے حضور کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور چونکہ حضور بہترین نمونہ تھے قرآن مجید کی تعلیمات کا، جیسے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ نے فرمایا کانا خلق و قرآن، تو حضور کے اخلاق کریمانہ اصل میں یہ اعمال صالح، حضور کی زندگی اعمال صالح۔ تو ایمان اور اخلاق کی دعوت اسے ہم کہتے ہیں۔ یہ ہدف ہے جس تک ہمیں پہنچنا، یعنی تزکیہ ہدف ہے، اس کا راستہ یہ ہے۔ تو یہ منزل، اس دنیا کی منزل کیا ہے؟ تزکیہ نفس، اس کا راستہ ایمان و اخلاق۔ اور اس دنیا کی منزل جب تزکیہ ہم جس حد تک بھی حاصل کر لیں گے تو آخرت کا نتیجہ جنت۔ یہ سادہ فلسفہ ہے قرآن مجید کا، کہ اگر وہاں جنت پانی ہے تو اس دنیا میں تزکیہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو، دوسروں کو نہیں۔ دوسروں کے معاملے میں کیا ہے کام ہے وہ الگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم پر صرف تمہاری ذمہ داری، باقی جو ذمہ داریاں ہیں وہ الگ ہیں۔ میں بھی جو گفتگو کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ میں اپنی ذمہ داری ایک دوسرے پہلو سے پوری کر رہا ہوں، لیکن مجھ پہ آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ لوگ میری تقریر کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری مجھے اپنے اوپر ہے۔ قرآن نے یہ بھی واضح کیا، بالکل صحیح جگہ پہ رکھا ہے انسان کو، باقی تک پہنچانا ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ سمجھانا ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ توجہ دلانا ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ پوچھیں گے نہیں آپ سے کہ دوسرے لوگوں نے کیوں نہیں صحیح راستہ اختیار کیا۔ یہ میں کیوں توجہ دلا رہا ہوں ابھی میں بتاؤں گا۔ اس دور میں سب کچھ الٹ دیا گیا ہے، سب کچھ الٹ دیا گیا ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ جس وقت آپ اس اصل دعوت کو، اور یہ جو میں نے دعوت درس کی ہے یہ سمجھ لیجئے یہ 1,24,000 نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، یہ نبیوں کا مشن ہے۔ اس سے جب کبھی انحراف کیا جائے گا تو یاد رکھیے گا، نہ آخرت کی فلاح ملے گی نہ دنیا کی۔ آخرت کی فلاح کے بارے میں تو قرآن مجید نے 2 ٹوک بتا رکھا ہے کہ اسی راستے پہ چل کے ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی۔ اب آخرت میں فرد کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا، ظاہر ہے کہ ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود یہیں پہ رہیے، مسلمانوں میں رہیے۔
مسلمانوں نے پچھلی 2 صدیوں میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ایکٹیوزم کریٹ کیا ہے، سب سے بڑی جد و جہد کی ہے، سب سے بڑی اسٹرگل کی، انسانی تاریخ کی، سوچ سمجھ کے الفاظ بول رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ، علم کے ساتھ بول رہا ہوں، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اسٹرگل کی، اتنی بڑی اسٹرگل کسی نے نہیں کی۔ اس اسٹرگل میں لاکھوں لوگوں نے جانیں دی ہیں، لاکھوں عصمتیں لوٹی ہیں، کروڑوں لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں، ملینز آف لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کل وقتی طور پہ جز وقتی طور پہ لگائی ہیں، اربوں نہیں کھربوں روپے لوگوں نے وقف کیے ہیں۔ اس میں ان آرگنائزڈ جو اسٹرگل ہے وہ 2 صدیوں کی ہے، اور جو آرگنائز اسٹرگل ہے وہ 1 صدی کی ہے، 250-300 صدی کی ہے، سالوں کی سمجھنے کی جد و جہد ہے جو کی گئی ہے، اور اس اسٹرگل کے نتائج ہیں جو بالکل زیرو ہیں۔ میں اب مختصراً آپ کو بھی بتاتا ہوں اسٹرگل کیا ہے۔ دیکھیے، اسٹرگل اس وقت شروع ہوتی ہے جب مسلمان جو دنیا میں 1400 برس کم و بیش 12 سے 1400 برس تک دنیا کی سول سپر پاور رہے، اور اس طریقے سے کہ دنیا کی جو 3 متمدن بر اعظم ہیں، آباد بر اعظم ہیں، ان کے اوپر ان کا تنہا اقتدار تھا۔ اور میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ جو اقتدار دور جدید میں برطانیہ عظمیٰ کو، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، 100 برس بھی حاصل نہیں رہا، روس کو 50 برس بھی حاصل نہیں رہا، یعنی سوویت یونین کو، امریکہ کو ابھی 25 سال بھی نہیں ہوئے، وہ ہم 1200 سال تک اس اقتدار کے حامل رہے ہیں۔ ایک وقت آیا اور ہم نے آنکھ کھولی، ایک نسل نے آنکھ کھولی تو پتہ یہ چلا کہ یورپی جو طاقتیں وہ چھا گئی ہیں دنیا کے اوپر۔ یہاں سے مسلمانوں میں ایک ریسسٹنس پیدا ہوئی، اور یہ 2 طرفہ حملہ تھا۔ ایک طرف مسلمان سیاسی طور پہ مغلوب ہوتے چلے گئے، یعنی 1757 اگر کوئی آپ لائن مقرر کریں جہاں پہ مسلمانوں کی شکستوں کا آغاز ہوا ہے جنگ پلاسی میں، 1799 سرنگا بٹم ٹیپو سلطان، 1831 بالا کوٹ سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید، 1857 غدر، اور 1914 پہلی جنگ عظیم، جس کے اندر خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں نے سوڈان میں مہدی سوڈانی نے اسٹرگل کی، امام شامل نے ایشیا میں اسٹرگل کی، اور بہت سے لوگ ہیں، لیکن میں اس وقت اس تفصیل پہ نہیں جا رہا، یہ خود بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ دیوانہ وار جد و جہد کی، یہ میدان میں کی، سیاسی فوجی میدان میں، سیاسی میدان میں، فکری میدان میں مسلمانوں نے جد و جہد کی۔ جمال الدین افغانی اس کے ایک بڑے نقیب تھے۔ پھر دنیا بھر میں اسٹرگل ہوتی رہی۔ اس کے بعد پچھلے 100 برس سے یہ آرگنائز جد و جہد ہے، یعنی پہلے مسلمانوں نے جد و جہد کی، جو ان آرگنائز جد و جہد تھی، انڈیویجول نے جد و جہد کی، وہ 2 طرفہ حملے کے خلاف کی۔ ایک طرف سیاسی غلبہ تھا اور دوسری طرف تہذیبی غلبہ، دونوں کو ہمیں اٹیک کیا گیا۔ سیاسی غلبے کی داستان تو آپ نے سن لی کہ مسلمان جو دنیا کی سول سپر پاور تھے، پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر دنیا کا صرف 3% حصہ ان کے ہاتھ میں رہ گیا تھا، صرف 3، باقی سب جگہ غلام بن چکے تھے وہ۔ اور تہذیبی طور پہ حال یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو زبان تھی، علوم تھے، تہذیب تھی، روایات تھیں، سب خطرے کی زد میں آ گئی تھیں۔ چنانچہ آپ اس اور کے علماء کو پڑھیں، دانشوروں کو پڑھیں، مفکروں کو پڑھیں، خطیبوں کو سنیں، تو آپ کو وہ ریئیکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولانا مدودی پہ جب میں نے اپنا PhD کا تھیسس لکھا تو بتایا ہے کہ ان کا جو دور متوسط ہے، 30s میں ان کی جتنی تحریریں ہیں اس کے خلاف لکھتے رہے۔ اس کے بعد 20ویں صدی میں آپ دیکھیے ہمارے جو بر صغیر میں، اگر 20ویں صدی میں جو 5-7 بڑے لوگ ہیں، ان میں سے ایک ہے مولانا علی میاں، تو ان کی کتاب ہے کہ اسلامی ممالک میں مغربیت اور اسلامیت کی کشمکش۔ کبھی آپ پڑھیں اس کتاب کو تو پوری روایت سناتے ہیں، لیکن اس کا سب سے اچھا جو نمونہ ہے، وہ لوگوں کو یاد بھی رہ جاتے ہیں، وہ اشعار ہے۔ اکبر الہ آبادی اس کا بڑا ایک جاندار نمونہ ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ مطلب یہ تھا کہ فرعون نے جب بنی اسرائیل کو ختم کرنا چاہا تو ان کے بچوں کو قتل کیا، بہت بدنامی مول لی۔ انگریزوں نے جب مسلمانوں کو تہذیبی طور پر شکست دینا چاہی تو اس نے تعلیمی ادارے کھول دیے، کالج کھول دیے۔ اب مسلمانوں کے بچے انگریزی تعلیمی اداروں میں پڑھ کے انگریز ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ پس منظر واضح ہے کہ ادھر سے نکل کے لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ اب اس شعر کو دوبارہ سنیے جو وہ کہہ رہے ہیں، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ وہ بھی کالج کھول دیتا تو بدنامی تو نہیں ہوتی، رزلٹ وہی مل جاتا اسے۔ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، پھر وہ اکبر کہتے ہیں بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ مطلب یہ کہ ہمارے جو ابا ہیں، بھائی ہیں،
انہوں نے اب کہا ہے کہ بھئی تم ایسے بے پردہ ہو کے باہر نکلو اور کالج میں جاؤ پڑھو. تو یہ ریئیکشن ہے. اقبال جیسا آدمی جو بڑی سنجیدہ گفتگو کرتا ہے، آپ دیکھیں اس نے بھی، وہ اتنا متاثر کن اسلوب تھا کہ اقبال نے بھی اسی اسلوب میں، اکبر علیہ آبادی کے اسلوب میں کلام کیا ہے. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. تو یہ اقبال ہیں. اب یہ کیا ہے، ہمارے جو اعلیٰ ترین اذہان ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں. تو یہ وہ رودات تھی جو سمجھیں ان آرگنائز اسٹرگل جسے میں کہتا ہوں، جہاں پہ انڈیویجول اٹھیں اپنے اپنے طور پہ. اس کے بعد پچھلی ایک صدی سے ہم نے آرگنائز جد و جہد کی، یعنی جماعتیں بنائی ہیں، تنظیمیں بنائی ہیں، ہم نے گروہ بنائے ہیں، ہم نے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسٹرگل کی ہے، اور دو دھاروں میں ہم نے اسٹرگل کی ہے. یعنی اب آپ دیکھیے وہ جو پورا فلسفہ دین لوگ بیان کرتے ہیں، میں بیان کر دوں گا کہ اصل میں اس کے پیچھے کیا تھا. یعنی دو میدانوں میں شکست ہو رہی ہے مسلمانوں کو. پہلا میدان ہے سیاسی میدان. تو پہلے تو انڈیویجول جد و جہد کرتے رہے، انہوں نے دیکھا لوگ تو نہیں اٹھ رہے، مغربی تہذیب آگے بڑھتے چلے جا رہی ہے، آئیے اس کو مذہبی نصب العین بنا دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ اس ذہن کے ساتھ کیا، لیکن آپ پیچھے دیکھیے اصل میں ہوا یہی ہے. یعنی دیکھنا پڑتا نا، بڑے سے بڑا آدمی، یہ بات یاد رکھیے گا، بڑے سے بڑا آدمی اپنے دور سے اوپر نہیں اٹھ سکتا، وہ دور کے زیر اثر سوچ رہا ہوتا ہے. بڑے سے بڑا آدمی یہ صرف حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، یا جو ان کی بات کو بہنی پکڑ لیں، جو طے کر لیں کہ ہم نے قرآن سے باہر اٹھ کے دیکھنا ہی نہیں ہے. صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بڑے سے بڑا آدمی اپنے حالات کے زیر اثر ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ بات کریں نا، سوائے مہنگائی کے لوگ کسی موضوع پہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. سیاست کے کسی موضوع پہ لوگ سوائے سیاست کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جو ایمان اخلاق کی بات کرتے ہیں کوئی نہیں سنتا اسے. لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ حالات ایسی چیز ہوتے ہیں. تو کیا مسئلہ تھا؟ مسلمان شکست کھا رہے ہیں، سول سپر پاور بری طرح مغلوب ہو گئی ہے، غلام بن چکے ہیں. آج تو ہم آزاد ہیں نا، ہم سوچ ہی نہیں سکتے غلامی کیا چیز ہے، ہم غلام تھے. انہوں نے ایک نصب العین اور ہدف بنا دیا. پہلے تو ایک ہوتا ہے نا، آپ مذہبی نعرے لگا کے لوگوں کو اٹھائیں، جیسے ہماری 1977 میں نظام مصطفیٰ تحریک ایک پولیٹیکل تحریک تھی، اس کو آپ نے مذہبی موومنٹ بنا دیا. لیکن جب ایک آگے بڑھ کے آپ ایک فلسفہ حیات بنا دیتے ہیں کہ بھئی دین کا ہدف ہی یہی ہے، کہ ایک مسلمان کی زندگی کا ہدف یہ ہے کہ وہ دین کو دنیا بھر میں غالب کرنے کی جد و جہد کرے. تو اب یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر آپ خدا کی وفاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ فلسفہ دین بن گیا، یہ فرد کی زندگی کا کیا بن گیا؟ ہدف بن گیا، نصب العین بن گیا، جس کے لیے میں نے پورا قرآن کی آیتیں بیان کی تھی. قد افلح من تزکا، وہاں آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، یہاں آیت کوئی نہیں ہے، استنباط ہیں، اجتہادات ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بددیانتی کے ساتھ کی ہیں، لیکن غلطی لگ گئی، انسانوں کو ہی لگتی ہے. اچھا، پھر دوسری طرف جو چیز تھی تہذیبی شکست. بھئی مسلمان تہذیب میں کیا شامل تھا؟ ایک خاص طرح کا لباس تھا، زبان تھی، کلچر تھا، خواتین کا پردہ تھا. وہ پردہ گیا، داڑیاں گئیں، ٹوپی گئی، انگریزی لباس پہننے لگے، ٹھیک ہے نا، تعلیم، جدید تعلیم حاصل کرنے لگے. اب ان میں سے جو چیزیں تھیں ایک ایک کر کے آپ دیکھیے، وہ سب مذہبی شناخت بن گئی، مذہبی شناخت بن گئی. یہ نیکی و بدی کا معیار بن گئی. یعنی ان کو بنا دیا گیا، لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھئی جب لوگ نہیں رک رہے، ہم نے اتنی تنقید کر لی، جھنجھوڑ دیا لوگوں کو، آؤ اس کو مذہبی چیز بنا دیتے ہیں. اس لیے کہ مذہب آخری دیوار ہوتی ہے، مذہب آخری مورچہ ہوتا ہے، آدمی اپنا مذہب سب سے آخر میں چھوڑتا ہے. تو آئیے اس کو نیکی کا معیار ٹھہرا دیں. تو اب ایک متقی انسان کا آپ دیکھیے کہ معیار کیا بن گیا اس دور کے اندر. خاتون ہے تو پردہ کرتی ہے، مرد ہے تو اس کی داڑھی ہونی چاہیے، سر پہ ٹوپی ہو، پائنچے اس کے اوپر ہوں، گانے نہیں سنتا ہو، تصویر نہ کھنچواتا ہو. آپ غور کیجئے ان میں سے ہر چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ جو مغربی تہذیب کی یلغار تھی، اس نے جہاں جہاں سے مسلمانوں کو ہٹ کیا تھا، مسلمان اہل علم نے اس کو اٹھایا اور نیکی کا معیار ٹھہرا دیا. اس کے لیے بے پناہ اسٹرگل کی انہوں نے.
یعنی میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا کہ ان میں سے کس چیز کی کیا پلیسمنٹ ہے، ان میں سے بعض چیزیں تو دین کی تعلیمات اصل تعلیمات کا حصہ نہیں، بعض شریعت کے کچھ احکام ہیں جن میں افراط و تفریط ہو گیا یا اہل علم کی الگ الگ آ رہا ہے، میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ طے ہے قرآن مجید کی میں تعلیمات ابھی آپ کو پڑھاؤں گا، آپ دیکھیں گے کہ وہاں تو اصل میں ایک کردار ہے جو زیر بحث آ رہا ہے، نجات کا جو معیار ہے اور بلندی درجات کا جو معیار ہے وہ ایک کردار ہے، وہ کوئی حلیہ نہیں ہے۔ قرآن مجید دو ٹوک ہے، ایسا نہیں کوئی اس بات کی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا دہراتے ہیں اپنی بات کو کہ کسی بیوقوف سے بیوقوف آدمی کو بھی غلطی نہیں لگ سکتی، وہ کہہ کیا رہے ہیں، وہ چاہ کیا رہے ہیں، دو ٹوک ہیں، بالکل دو ٹوک ہیں۔ لیکن سچ بولنے والا آدمی، دیانتدار آدمی، امین آدمی، ہمارے ہاں نیکی کا معیار نہیں ہے، نیکی کا معیار یہ چیزیں۔ لیکن میں نے اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مغربی تہذیب سے جو شکست ہوئی تھی، وہاں سے مسلمانوں کی جو دو دھارے اٹھے، ایک طرف یہ دھارا سیاسی غلبہ، یہ فرد کا نصب العین، اور یہ ایک ظاہری کچھ چیزیں ہیں جو معیار نیکی بن گئی۔ اچھا چلیے کر لیا سب کچھ، 2 صدیاں گزر گئیں اس سب کے اوپر، نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیٹ رزلٹ کیا ہے۔ نیٹ رزلٹ یہ ہے 2 صدیاں گزرنے کے بعد، یعنی 1 صدی آپ کہہ لیں ان آرگنائز اسٹرگل، 1 صدی آرگنائز اسٹرگل ہے۔ اسٹرگل یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل معاملے کو دیکھنا ہے غلبہ دین کے، تو فلسطین میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کے منہ پہ تھپڑ ہے۔ 2 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور ہماری حیثیت ہمیں یاد دلائی جا رہی ہے کہ ہم کمینوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں آزادی بھی جو ملی ہے وہ ہم میں آرہا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا تھا 20ویں صدی کے آغاز پہ 2 عظیم جنگوں کے نتیجے میں یورپی طاقتیں اس قابل ہی نہیں رہی تھی کہ اپنا قبضہ برقرار رکھ سکیں، وہ آپس میں ٹکرائیں اور اتنی کمزور ہو گئیں کہ انہیں مجبوراً آزاد کرنا پڑا۔ وہ بھی اللہ کی عطا تھی، اس پہ میں الگ سے لیکچرز میں توجہ دلا چکا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عنایت تھی، لیکن ہم نے اس کی بھی قدر نہیں کی۔ تو پہلا یہ تو سیاسی معاملات کا حال یہ ہے۔ دوسرا معاملہ جو مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ ہم سب مغربیت کے اسیر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں الحاد پھیل رہا ہے، تشکیک پھیل رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس کے باوجود ہو رہا ہے، یعنی مادیت کا فروغ اس سب کے باوجود ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی نہ صرف جماعتیں، آرگنائزیشنز، لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مفکر، دانشور، بڑے بڑے آرگنائزر، بڑے بڑے جناب مقررین اور مصنفین سب پیدا ہو رہے ہیں، اس سب کے باوجود ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ریاستوں کی پوری سپورٹ رہی ہے۔ سعودی عرب نے اور اس کی بے پناہ دولت نے اشرو سپورٹ کیا اس پورے کاز کو۔ ریاست پاکستان، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کی ریاست، پورے جتنے اقتدار کے ایوان ہیں، انہوں نے اشرو سپورٹ کیا اس فکر کو، پیسہ دیا، زمینیں دیں، فیسیلیٹیشن دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اقتدار کی تائید آپ کو حاصل ہو جائے۔ ایران میں اشرو گزر گئے ہیں، افغانستان میں، وہاں پہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بندوق کے زور پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ ایران میں پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں، تشدد کے ساتھ ان کو قتل کر کے لوگوں کو روکا ہے، خواتین ہیڈ اسکارف نہیں لینا چاہیے۔ سعودی عرب میں آپ دیکھیے کیا ہوا ہے، اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے سب کچھ۔ یعنی یہ ایک الگ لیکچر ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ خود ایک تفصیلی داستان ہے۔ اچھا پھر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آسمان و زمین کا پروردگار، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ بندوق کی نوک کے اوپر یہ چاہے گا کہ لوگ میری بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندگی چاہیے، یعنی اگر یہ کرنا ہوتا تو وہ خود نہیں کر لیتا۔ میری اور آپ کی جو مکہ ہے، بندوق ہے، ہمارا ڈنڈا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ چاہیں تو ایک بس نظر ڈالیں اور سب تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ یہی چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بالجبر نیک بنیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے سرنڈر کریں، مالک کا حکم آئے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تنہائی میں وہ سرنڈر کر جائیں۔ اور ہم گن پوائنٹ پہ لوگوں کو لے کے سرنڈر کرانا چاہتے ہیں۔ گن پوائنٹ پہ تو دہشت گرد اور رہزن لیتے ہیں،
اللہ کے نبی نہیں لیتے. وہ بھی غلط فہمیوں کی داستان ہے جہاں سے فلسفہ تراشا گیا ہے کہ یہ نہیں انر منکر بالید. وہ بالکل ایک غلط فہمیاں در غلط فہمیاں ہیں. زبردستی لوگوں کو ٹھیک بنایا جائے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. پوری اسکیم کے خلاف ہے یہ. پوری قرآن مجید کی اسکیم پڑھتے چلے جائیں اول تا آخر. یعنی وہ ایک الگ چیز ہے. لوگوں کو آپ تلقین کرتے ہیں ایک خاص دائرے میں جہاں مجھے اقتدار حاصل ہوگا، میں لوگوں کو، میں اگر گھر کا سربراہ ہوں وہاں روکوں گا. میں میرا اس سے کیا تعلق؟ معاشرے میں جو ہو رہا ہے میں زبردستی لوگوں کو جا کے خواتین کو چادر اڑاؤں گا؟ یہ مجھ سے تو نہیں کہا گیا ہے. اپنے گھر کا میں ذمہ دار ہوں. تو ہر بات کو جب اس کی جگہ پہ رکھیں گے تو بہترین بات ہوگی. ہر حکم کی پلیسمنٹ ہوتی چلی جائے گی. اس کی جگہ سے جب آپ اٹھا کے اپنے مقصد کے لیے بنائیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ صدیوں کی جد و جہد کے بعد لوگ جو ہیں وہ اسلام سے نکلنے کے لیے بے چین ہیں. ہر روز مجھے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آرٹیکل لکھنے پڑتے ہیں، بتانا پڑتا ہے کہ جی یہ صورتحال ہو گئی اور یہ بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر مدلل انداز سے لوگوں کو کنونس کریں، ہم یہ کرتے رہیں. تو 2 صدیوں کا یہ. اور پھر چلیے سب کچھ ہو جاتا، بھائی اعلیٰ انسان تو پیدا کر دیتے نا. وہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں مذہبی، ان کے اندر ہی پیدا کر دیتے. اعلیٰ ترین انسان پیدا کر دیتے، ایمان و اخلاق کا بہترین نمونہ پیدا کر دیتے. لیکن کیا ہم پیدا کر سکے ہیں؟ ہم بدترین لوگ، اخلاقی طور پر بدترین لوگ. کیا اس پہ بھی کوئی تفصیلات مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ کسی تھانے چلے جائیں، کسی عدالت میں چلے جائیں، کسی سرکاری افسر سے آپ کا واسطہ پڑ جائے، ساس بہو کے معاملات ہوں، کاروبار آپ کر لیں، ہر جگہ آپ کو پتہ چلے گا، ہر جگہ آپ کو معلوم کرے گا کہ لوگ آپ کو بس نوچ کھانے کے لیے تیار ہیں. یہ ہماری اخلاقی اچیومنٹ ہے. تو ہر پہلو سے فیلئر ہے. اور میرے نزدیک اس سب کی وجہ کیا ہے کہ جب اس وقت آپ اصل ہدف کو، ایمان و اخلاق کی دعوت کو اس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، چاہے مان رہے ہوں آپ، یہ نتائج ہر حال میں نکلنا. اور یہ خلاصہ ہے نبیوں کی تعلیم کا خلاصہ، ان کی تاریخ کا خلاصہ ہے. کبھی قرآن مجید کو کھول کے پڑھیں اول تا آخر، آپ دیکھیں گے کوئی وجہ تو ہوگی نا. کوئی عالم نہیں بات کر رہا وہاں، مفکر بات نہیں کر رہا، دانشور نہیں بات کر رہا، آسمان و زمین کا پروردگار بات کر رہا ہے. وہ اس بات کو کیوں ریپیٹ کرتا چلا جا رہا ہے بھائی؟ کوئی وجہ ہوگی نا. وہ اہم ترین باتیں ہیں. میں نے ابن خلدون کا حوالہ دے دیا کہ بھائی ایک سائنٹسٹ نے، سوشل سائنٹسٹ جسے دنیا پہلا مانتی ہے، اس نے اسٹیبلش کر دیا تاریخ کے مطالعے سے، اس کے بغیر دنیا میں قومیں عروج نہیں پاتی. تو اللہ تعالیٰ وہی باتیں دہرا رہے ہیں، مجھے یہ چاہیے. تو آخرت میں تو اس کے نتائج نکلیں گے، دنیا میں بھی اس کے بغیر نہیں نکلتے. اور جب ہم نے دنیا میں ان چیزوں کو چھوڑا ہے تو نتائج نہیں نکلے. اچھا، یہی انبیاء کی تاریخ ہے. یعنی قرآن کوئی اجنبی بات نہیں کہہ رہا، یہی سارے انبیاء کہتے چلے آ رہے ہیں. سارے انبیاء کی تاریخ یہی تعلیمات، اور ہسٹری میں ہوا یہی ہے. انبیاء آتے ہیں، یہی باتیں کرتے ہیں. لوگ ہمیشہ اسی طریقے سے یا تو تبدیلی کر دیتے ہیں یا اضافے کر دیتے ہیں. حضور کے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ نبی آتا، وہ جب بھی نبی آتا تھا تو وہ یہی کرتا تھا، تبدیلیوں اور اضافوں کو ختم کرتا تھا. جو کچھ قرآن مجید کی تعلیم ہے ایمان و اخلاق کے حوالے سے، یہی سب کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں، ان کی زندگیوں میں آپ کو نظر آئے گا. یعنی قرآن مجید جس وقت ایمان و اخلاق کی بات کر رہا ہے تو کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ نبیوں کی تعلیم کا خلاصہ ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام یہی کرتے تھے، اسی کو بیان کرتے تھے. لیکن ہر دور میں ان کی بات میں اضافے ہوتے تھے، تبدیلی ہوتی تھی. پھر ایک نیا نبی آتا تھا، وہ ان اضافوں کو دور کرتا، ان تبدیلیوں کو ختم کرتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا تو اس کی تعمیل ہو جاتی، وہ چیز دین کے طور پہ جاری ہو جاتی. اور پھر نیا نبی آتا، کیونکہ اس لیے کہ انسان پھر اس کے بعد یہی کرتے تھے. یعنی انسانوں کو جب بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے، انسان اس کے اوپر رکتے نہیں ہیں، اس میں اضافے کرتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں. نبی آتے ہیں، سب کو ٹھیک کرتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اور آخری دفعہ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اس دین کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنا دیا جاتا ہے کہ اب اس دین میں تبدیلی نہیں ہوگی. اسی وجہ سے نبوت کو ختم کر دیا گیا. البتہ ایک راستہ کھلا ہوا تھا، وہ راستہ یہ تھا کہ اضافے ہو سکتے ہیں. تو اضافے ہوتے رہتے ہیں. اور اس دور میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اضافے ہوئے ہیں اصل دین کے اوپر. یعنی دین کہیں چلا نہیں گیا ہے، دین موجود ہے، اصل دین موجود ہے، محفوظ ہے، قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں محفوظ ہے بالکل. لیکن ان میں کچھ اضافے ہو گئے ہیں اور ان کو اصل ہدف اور نصب العین اور نیکی بدی کا معیار قرار دے دیا گیا ہے.
چنانچہ کرنے کا کوئی کام اگر ہے اور نبیوں کا کام اگر ہم زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک ہی یہ ہے کہ دنیا کہیں بھی جا رہی ہو، لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، ایمان و اخلاق کی زندگی کو اپنی ذاتی زندگی میں ہدف بنائیں اور اس کے بعد اسی کی دعوت دیں، اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اگر کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے اور نہ آئے تو اس کی مرضی، یہی ہمارے کرنے کا کام ہے۔ لیکن اب آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس کام میں لگنا بڑا حوصلے کا کام ہے، اس لیے کہ یہ جو سودا ہے نا یہ بکتا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی دکان کھولنا ہے کہ جس دکان سے کوئی خریدتا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہیں گے، آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا، آپ کی کوئی بکری نہیں ہوگی، آپ کی کوئی آمدنی ہوگی۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسی دکان آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن میں بند ہو جاتی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی مقدر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس کو اس دکان پہ بیٹھنا ہے اس یہ بات سمجھ لے کہ وہ خدا کا سیل مین ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ خدا کا سیل مین ہے، اور اس میں دکان میں کوئی سیل ہو یا نہ ہو اسے بہرحال اپنے حصے کا کام ہے، نفع نقصان اللہ کے ذمہ۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ سودا بکتا کیوں نہیں ہے۔ 3 وجوہات ہیں، اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا تھا، پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ پروردگار میں اس راستے پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو ایمان و اخلاق کا سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ اور کسی کو آنے نہیں دوں گا، کوئی آ گیا تو اسے رہنے نہیں دوں گا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار میں جس طرح تو نے مجھے، معاذ اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ جس طرح تو نے مجھے بہکایا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں گا ان کے سیدھے راہ کے اوپر، جو تیری سیدھی راہ ہے اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ اور دوسری جگہ سورہ حجر میں کہا ہے فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ بات کہی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ چنانچہ شیاطین کا یہ اصل ہدف ہوتا ہے، وہ اس کام کو کبھی نہیں ہونے دیتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، انسانی تاریخ کے جو بڑے ترین لوگ ہیں، بڑے ترین لوگ ہیں جن سے بڑے انسانوں کا تصور نہیں ہو سکتا، حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کی دعوت کا خلاصہ بھی اس چیلنج کا ہی نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ ٹوٹل فیلئر، صرف حضور، واحد ایکسیپشن حضور ہے۔ لیکن حضور کی بھی جو کامیابی تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بھی خدا کا ایک منصوبہ تھا۔ 3 جگہ قرآن نے بالکل صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ 2 جگہ یہ کہا گیا ولو کرہ المشرکون، بات وہی ہے کہ اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ تاکہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، تاکہ ان مشرکوں کو، سرزمین کے عرب کے ان مشرکوں کو اتنا ناگوار گزرے۔ اور تیسری جگہ کہا گیا ہے وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور اس کی شہادت ہے اس کے اوپر، اور شہادت کے لیے وہی کافی ہے۔ یعنی اب یہ صورتحال نہیں بدلے گی، یہ اس کا فیصلہ بھی اس لیے ہو کے رہا۔ اس واقعے کی اطلاع صدیوں سے دی جا رہی تھی، صحابہ کرام کا باقاعدہ تذکرہ کر دیا تھا کہ ایک عظیم گروپ پیدا ہوگا، یا حضور کے جد امجد میں اسی گروہ کے حوالے سے کامیابی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت اسماعیل کو حاصل ہوئی تھی، بنو جہرم پورے کے پورے ایمان لے آئے تھے۔ باقی آپ کو سکسیس کی مثال دکھانا مشکل ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ بڑی مثال آپ حضرت موسیٰ کی دیں گے، لیکن آپ دیکھیے پہلے جو دینونت برپا ہوتی ہے، رسول آتے ہیں ان کو جو غلبہ دیا جاتا ہے وہ غلبہ تو اللہ نے دلوا دیا، اس لیے کہ وہ فیصلہ سارے رسولوں کے معاملے میں ایک ہی ہوتا ہے، جب رسول آئے گا تو اس کے مخالفین کو برباد کیا جائے گا اور اس کو غلبہ دیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی غلبہ دیا گیا، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک رہا، ان کی قوم ان کے ساتھ آ گئی۔ باہر نکلتے ہی صحرا سینا میں آتے ہی انہوں نے پہلا کام کیا کہا ہے، کیا کہا اللہ، کیا فرمائش کی ہے؟ ایسا بچھڑا بنا دیں، ایسا بت بنا دیں ہمیں، یہ فرمائش تھی ان کی۔ حضرت موسیٰ طور پہ گئے، پیچھے سامری کے بہکاوے میں آ کے بچھڑے کی پرستش کرنے لگے، اور آخر میں جب حضرت موسیٰ کی حکم کی، آخری زمانے میں حضرت موسیٰ کی حکم کی جب اس طرح خلاف ورزی کی کہ ان سے کہا گیا کہ فلسطین میں جاؤ جہاد کرو، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انہا هنا قاعدون، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اب اس بدترین قوم اور مجھ میں علیحدگی کر دے پروردگار، اب میں اس کی لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درخواست تو قبول نہیں کی، اس لیے کہ اس کے بعد قوم ہی تباہ کر دی جاتی ہے، البتہ یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ان میں سے کوئی بھی فلسطین نہیں جائے گا، یہیں مریں گے، 40 سال تک یہ یہاں پر گھومتے رہیں گے صحرا میں،
اور ان کی اولادیں ہیں جو پھر فلسطین جائیں گی. اور یہ ہوا پھر یوشع بن نون کی قیادت میں، بعد میں انہوں نے فلسطین کو فتح کیا. ایسی فیلئر ہے اس راہ میں، ایسی فیلئر. سکسیس کی مثالیں نہیں ملیں گی، اعلیٰ ترین لوگوں کو نہیں ملتی، اس لیے کہ شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، دوسری وجہ خود انسانوں کی کمزوری. انسانوں کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے، یعنی آپ کسی بھی شخص کے پاس چلے جائیں تو آپ دیکھیں، میں ساری زندگی سوالوں کے جواب دیتا رہا ہوں، 25 سال ہو گئے مجھے پبلک میں کھڑے ہوئے. لوگ، جو شخص ایمان و اخلاق کی دعوت دے رہا ہے 25 سالوں سے، اس سے اس کے بارے میں نہیں پوچھتے، ہر چیز پوچھتے ہیں. حدیثوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آیات کی تفسیروں کے بارے میں پوچھتے ہیں، علمی اشکالات کے بارے میں پوچھتے ہیں، عربی زبان کے بارے میں پوچھتے ہیں، فقہی سوالات کرتے ہیں، فکری سوالات کرتے ہیں، دانشورانہ سوالات کرتے ہیں، سیاست کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایمان و اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں ہیں. لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہ سودا کوئی خریدتا ہی نہیں ہے. اچھا، لوگوں نے پھر ایمان و اخلاق کے اپنے متبادل بنا رکھے. بھئی ایمان کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ شفاعت آپ کی ہو جائے گی؟ جب آپ کو پتہ ہے آپ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے، آپ کو جنت میں جانا ہی ہے، تو آپ کو مسئلہ کیا ہے بھئی؟ پرابلم کیا ہے آپ کو؟ اچھا، عمل کا کیا مسئلہ؟ آپ کو بتا دیا گیا سبحان اللہ کہہ لو، جنت میں درخت لگا دیا جائے گا. بھئی درخت اسی کا لگایا جائے گا نا جو جنت میں جائے گا. لا الہ الا اللہ کہہ لو، تمہاری نجات ہو جائے گی. جب نجات اتنی آسان ہے تو اس پوری دعوت کی، انبیاء کی جدوجہد کی ضرورت کیا تھی بھئی؟ اچھا، ہم کہتے ہیں جی ہم ایمان لائیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خوش قسمتی سے ہم مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنا فرقہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے، جس عالم کے پاس بیٹھ کے اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اگر ہم دین مسیحیت پہ پیدا ہو جاتے، ہم یہودیت میں پیدا ہو جاتے، ہم ہندو بن جاتے، تو ہم پھر تو بی جے پی کے ممبر ہوتے، ہم مسیحی مشنری ہوتے، ہم زائنسٹ تحریک کے لیڈر ہوتے، ہمارے مذہبی لوگ یہ ہوتے. اگر آپ اپنے تعصبات کو اہمیت دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جہاں پیدا ہوں گے آپ وہی ہوں گے. تو یہ ہم نے ایمان و اخلاق کی دعوت کو، کوئی پبلک میں اس کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. جب ڈیمانڈ نہیں ہے تو پھر تیسری وجہ سے سامنے آتی ہے کہ دیکھیے، یاد رکھیے گا، پبلک میں ہمیشہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا آدمی کھڑا ہوتا ہے، عام آدمی نہیں کھڑے ہوتے. یعنی وہ بہت بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، وہ بہت وسیع المطالعہ ہوتے ہیں، وہ بڑے زبردست قسم کے مقرر ہوتے ہیں، وہ زبردست قسم کے مصنف ہوتے ہیں، بہت ان میں حوصلہ و کریج ہوتی ہے، بڑی استقامت ہوتی ہے، بڑا سیکریفائس کا جذبہ ہوتا ہے. تب کوئی شخص کسی اس طرح کے کام کے لیے پبلک میں کھڑا ہوتا ہے. بزنس تو ہے نہیں نا. تو اچھا، اس طرح کا انٹلیکچوئل آدمی پہلے قرآن پہ غور کرتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے قرآن تو کوئی عملی دنیا کے بارے میں رہنمائی دے ہی نہیں رہا. وہ تو جو چھوٹتا ہی بات اللہ میں اپنی بات کرتے ہیں، میری عبادت کرو، پرستش کرو، اچھے اخلاق کرو. اب یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی اس پہ تو کوئی دنیا میں اختلاف نہیں ہے. آپ کسی کو بھی تلقین کریں، مسلمانوں کو اللہ ایک ہے، بولے گا ہاں اللہ ایک ہے. اب آپ اگلی تقریر کیا کریں گے اس کے سامنے؟ بولے کوئی اور بات کریں جی، سچ بولو، سچ سن لیا، اگلی بات کریں. تو ایک انٹلیکچوئل پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی میں کیا بات کروں. اچھا، میں اس بات کروں گا، کوئی سن ہی نہیں رہا. تو جو اتنا بڑا آدمی ہے، پبلک میں کھڑے ہو کے ایمان و اخلاق کی بات کرے گا، نہ کوئی اس کو محدث مانے گا، نہ مفکر مانے گا، نہ دانشور مانے گا، نہ فقی مانے گا، نہ مفسر مانے گا، نہ عالم مانے گا. بولے گا ایک اوسط درجے کا دائی ہے، معمولی سا دائی ہے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ اس وقت اس دعوت کے حصے میں ہمارے جیسے معمولی لوگ رہ گئے. تو جب معمولی لوگ کوئی کام کریں گے تو پھر غیر معمولی نتائج نہیں آتے. خیر میں عرض کر چکا ہوں، جب غیر معمولی لوگوں نے بھی یہ کام کیا تب بھی کوئی نتائج نہیں آتے. حضرات انبیاء نے کام کیا تب بھی کوئی نتائج نہیں آتے. اس دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اٹس اے ٹوٹل فیلئر. لیکن کرنے کا کام یہی ہے، اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے. اس کے سوا کچھ کر کے پہنچے اللہ کے حضور تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہی کر کے کیوں آئے ہو. میں نے نہیں کہا تھا، ریزن بتانا ہوگا، وجہ بتانی ہوگی. اور اس کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کسی طرح جسٹیفائی کر لیا تو چھوڑ دیں گے. اس کے علاوہ کچھ کر کے آئے. اس لیے کہ دیکھیے، حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عالم نہیں کہا، مفکر نہیں کہا، دانشور نہیں کہا، محدث نہیں کہا، فلسفی نہیں کہا، فقی نہیں کہا، صوفی نہیں کہا. کیا کہا ہے حضور کو؟ داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یعنی رسول تو ایک خاص منصب ہوتا ہے نا، وہ تو بہت بڑا ہے، لیکن جب عام لوگوں کے حساب سے آپ کو کہا تو کیا کہا؟ داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، جو اور آپ میں بھی ہو سکتے ہیں. علماء کو جب منصب دیا تو یہ نہیں کہا کہ علماء بن جاؤ، یہ نہیں کہا کہ دانشور بن جاؤ. لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. تفقہ فی الدین شرط ہے، یعنی وہاں تو آدمی کو عالم بننا پڑتا ہے. تفقہ فی الدین کا مطلب یہ کہ آپ دین میں گہری بصیرت پیدا کریں، لیکن اس میں بھی روایتی معنوں میں عالم نہیں. تفقہ فی الدین، دین کیا؟ ایمان و اخلاق. اس کی گہری بصیرت پیدا کرو، اس میں اصل کو سمجھو، فرع کو سمجھو، اصول کو سمجھو، اطلاقات کو سمجھو، بنیادوں کو سمجھو.
اور جو اس کے نتائج ہیں اس کو سمجھو، لوگوں سے طریقے سے بات کرو، حکمت کے ساتھ. یہ اس علم کی اپنی بڑی جہتیں ہیں. یعنی یہ تو سمندر ہے، دیکھنے میں لگتی ہے بڑی آرڈنری چیز ہے، اس کی ڈیپتھ میں آپ جائیں گے اور جب میں پڑھانا شروع کروں گا اگلی دفعہ سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک سمندر ہے. آپ اس میں اتریں گے تو پتہ چلے گا ایک سمندر ہے، اس سے بڑا کوئی سمندر نہیں ہے. لیکن یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنا پر نہ بڑے بڑے انبیاء کامیاب ہوئے، نہ لوگوں میں اس کی ڈیمانڈ ہے، نہ کوئی انٹلیکچوئل اس کام کے لیے اترتا ہے. اس لیے یہ دعوت کبھی پھیلتی نہیں ہے. آپ رزلٹ دیکھ لیجیے گا، یہ ویڈیو یوٹیوب پہ جائے گی. ہم جب بات کرتے ہیں لونڈیوں کے اوپر تو ہماری ویڈیو جو 1000 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں، اور جب ہم ایمان و اخلاق کی ویڈیو جاتی ہے تو چند ہزار لوگ ایٹ موسٹ اس کو دیکھتے ہیں. ڈیمانڈ نہیں ہے اس چیز کی. آپ کسی مناظرے پہ بات کر لیں، حضرت حسین، حضرت امیر معاویہ پہ بات کر لیں، حضرت علی پہ بات کر لیں، عمران خان اور نواز شریف کے اوپر بات کر لیں، سیاست پہ بات کر لیں، اور آپ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، حضور حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں، اور کوئی بھی آپ اس طرح کی ریڈیکل بات کر لیں، وہ ہجوم اکٹھا ہو جائے گا. ایمان و اخلاق کی بات کو کوئی سنے گا نہیں. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ نہیں سنیں گے. یہ اہم بات ہے، بس اس کو یاد رکھ لیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.